ناظرین کرام، پروگرام بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی بزم کے مہمان نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر، شدت احساس کے شاعر اور الفاظ کی جمالیاتی تفسیر سے آگاہ شاعر۔ آپ کی شاعری کے اندر جمال و کمال بھی ہے اور آشوب عصر کی جھلکیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ آپ کے ہاں ایک جذبہ شوق ہے اپنے حالات کو بدلنے کا، جو کہ بڑا ہی خوبصورت شوق قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ کے خاندان میں، آپ کے خاندانی پس منظر میں کئی شعراء کرام موجود ہیں اور شاعری آپ کی فطرت میں رچی بسی ہے۔ آپ ادبی اور تنقیدی نشستوں میں تواتر کے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ ہماری آج کی بزم کے مہمان جناب ڈاکٹر قمر عباس رضوی صاحب، میں انہیں تہہ دل سے پروگرام بزم شاعری میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام جی۔ اچھا قمر صاحب، کچھ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیے۔ خاندانی پس منظر، شمشیر ابن شمشیر تو نہیں کہوں گا، میرے والد عظمت بگرامی بہت نون شاعر ہیں اور اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے ماحول دیا ہمیں شاعری کا گھر کے اندر، اور بس پھر ماحول تھا، کچھ مشاعروں میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، کچھ مطالعہ تھا، تو ان سب چیزوں نے مل کے ہمیں بھی شاعر بنا دیا۔ جی، آپ کے بھائی بھی تو؟ جی، میرے بھائی عباس رضوی، عباس شہیر، وہ بھی شاعری کرتے ہیں۔ عباس شہیر بھی شاعری کرتے ہیں؟ جی بالکل۔ تو شاعروں کے اندر تو بڑی مسابقت پائی جاتی ہے، آپ کے میرا خیال ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسا مسابقت کا، آپس میں مسابقت کا کوئی جذبہ نہیں، بلکہ کوشش کرتے کہ والد سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری کوئی مسابقت ہو، اور لیکن آپس میں بھی کوئی نہیں ہے کوئی ایسا۔ تو بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، شاعروں کے درمیان کوئی مسابقت نہیں، کم از کم آپ کے گھر کی حد۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بلکہ باہر بھی دوسرے شعراء کے ساتھ مسابقت تو میں اس کو نہیں کہوں گا، جی، لیکن یہ کہ اپنی سی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہتر ایک آؤٹ پٹ دیں اور بہتر شاعری لوگوں کے سامنے آئے، جب آپ کا کلام لوگوں کے سماعتوں تک پہنچے تو سما خراشی نہ ہو، کسی حد تک آپ کچھ پیغام دینے کی کوشش کریں، بس یہ کوشش ہے۔ آج آپ کیا سنانا پسند فرمائیں گے؟ غزل۔ اس سے پہلے بھی آپ بزم شاعری میں تشریف لا چکے ہیں؟ جی بالکل، میں حاضر ہوا ہوں جب بھی آپ نے ناظرین کرام کی خدمت میں۔ پہلے میں چار مصرے، غزل سے پہلے چار مصرے نظر سماعت کروں گا کہ ذرا سی جرت اظہار چاہیے لیکن، ذرا سی جرت اظہار چاہیے لیکن، ذرا سی جرت اظہار سے تو ڈرتے ہیں، ذرا سی جرت اظہار چاہیے لیکن، ذرا سی جرت اظہار سے تو ڈرتے ہیں، لکیریں کھینچتے بچوں کو ٹوک دیتے ہیں، لکیریں کھینچتے بچوں کو ٹوک دیتے ہیں کہ ہم نوشتہ دیوار سے تو ڈرتے ہیں۔ بہت اچھا، ذرا سی جرت اظہار چاہیے لیکن، ذرا سی جرت اظہار سے تو ڈرتے ہیں، لکیریں کھینچتے بچوں کو ٹوک دیتے ہیں کہ ہم نوشتہ دیوار سے تو ڈرتے ہیں۔ اب ایک غزل کی اشعار سماعت کے لیے کہ تیرے طلسم بھی شہر نگار دیکھے ہیں، تیرے طلسم بھی شہر نگار دیکھے ہیں کہ ایک جسم پا چہرے ہزار دیکھے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تیرے طلسم بھی شہر نگار دیکھے ہیں کہ ایک جسم پا چہرے ہزار دیکھے ہیں، اور جو سنگ میل بنے کوچے محبت کے، جو سنگ میل بنے کوچے محبت کے، رہے وفا پہ کچھ ایسے مزار دیکھے ہیں۔ بہت اچھا۔ جو سنگ میل بنے کوچے محبت کے، رہے وفا پہ کچھ ایسے مزار دیکھے ہیں، اور نہ جانے کون سی ساعت میں آنکھ کھولی تھی، نہ جانے کون سی ساعت میں آنکھ کھولی تھی کہ گردشوں میں ہی لیل و نہار دیکھے ہیں۔ بہت اچھے، بہت خوب۔ نہ جانے کون سی ساعت میں آنکھ کھولی تھی کہ گردشوں میں ہی لیل و نہار دیکھے ہیں، اور قدم قدم پہ امیدوں کی بستیاں دیکھیں، قدم قدم پہ امیدوں کی بستیاں دیکھیں، نفس نفس پہ اجڑتے دیار دیکھے ہیں۔ بہت اچھے۔ قدم قدم پہ امیدوں کی بستیاں دیکھیں، نفس نفس پہ اجڑتے دیار دیکھے ہیں، اور جو بچ گئے ہیں اذیت سے تیغ قاتل کی، جو بچ گئے ہیں اذیت سے تیغ قاتل کی، وہ دل بدست مسیحا فگار دیکھے ہیں۔ کیا بات۔ جو بچ گئے ہیں اذیت سے تیغ قاتل کی، جو بچ گئے ہیں اذیت سے تیغ قاتل کی، وہ دل بدست مسیحا فگار دیکھے ہیں، اور خزاں بھی ہنس کے جنہیں جھیلتے ہوئے دیکھی، خزاں بھی ہنس کے جنہیں جھیلتے ہوئے دیکھی، وہ پھول کشتۂ باد بہار دیکھے ہیں۔ بہت اچھا۔ خزاں بھی ہنس کے جنہیں جھیلتے ہوئے دیکھی، وہ پھول کشتۂ باد بہار دیکھے ہیں، اور دھوئیں کو شمع سے ہوتے گریز پا دیکھا، واہ۔ دھوئیں کو شمع سے ہوتے گریز پا دیکھا،
جو غیر تھے وہ پتنگے نثار دیکھے ہیں. بہت اچھا. دھوئیں کو شمع سے ہوتے گریز پا دیکھا, دھوئیں کو شمع سے ہوتے گریز پا دیکھا, جو غیر تھے وہ پتنگے نثار دیکھے ہیں, تیرے طلسم بھی شہر نگار دیکھے ہیں, کہ ایک جسم پر چہرے ہزار دیکھے ہیں. کیا بات, بہت خوب. اچھا, آپ ذہنی طور پر کن شعراء سے زیادہ قربت رکھتے ہیں؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کے خاندان میں بھی شاعر پائے جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسے شعراء ہوتے ہیں کہ جن سے آپ ذہنی طور پہ بہت قریب ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ اپنے مطالعے کا شوق ذاتی, کچھ والد کا دیا ہوا ماحول, ان کی وجہ سے مطالعہ خاصا رہا. والد کے ہمسر شعراء کو بھی بہت سنا, اپنے ہمسر شعراء کو بھی سنتا ہوں, بزرگ شعراء کو بھی سنتا ہوں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ سیکھتے انہی شعراء سے ہیں. رنگ اور اثر آپ شاید اتنا قبول نہ کریں, لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ کا انسٹیٹیوشنز آپ کے اساتذہ ہی ہیں, اور جتنی کتب مہیا ہوتی ہیں اگر آپ انہیں پڑھیں تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ نے باقاعدہ عروج کی تعلیم نہیں بھی لی تو وہ آپ کے رگوں میں نفوذ کر جاتی ہے. شاعری کا جو فن ہے وہ اس طرح کا ہے کہ باقاعدہ اگر آپ سبب و وتد جیسی چیزوں سے واقف نہیں بھی ہیں تب بھی آپ شاعری صحیح عروج کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو کوئی خاص حلقہ نہیں ہے, سب کی شاعری پڑھی ہے, سب میں سے کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ہیں اور ان کا اپنا اسلوب ہے, اپنا طریقہ ہے, تو سبھی تقریباً پسند ہیں. اسلوبیات کی آپ کیا اہمیت سمجھتے ہیں شاعری کے اندر؟ دیکھیے اسلوب کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بڑا ایک کنٹروورشل سی چیز ہے اسلوب. تو اسالیب جتنے شعراء کے موجود ہیں, جیسے دبیر کا اپنا ایک اسلوب تھا کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے. اور جب انیس کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ آمد ہے کربلا کے نیستہ میں شیر کی, ڈیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی, جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی, غش آ گیا ہے شیخ کو یہ ہے وجہ دیر کی. لیکن اب آپ انیس کے یہاں ایک آبزرو کریں گے کہ آمد کربلا کے نیستہ میں شیر کی, ڈیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی, مطلب آمد ختم ہو گئی. لیکن اب دبیر مسلسل رکھے ہوئے ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے, اور وہ اس کے بعد پورا آگے تک یہی ہے. تو دونوں کا اسلوب الگ ہے, ان کا اسلوب الگ ہے, آسان الفاظ میں, عام فہم انداز میں, اور بات کو جلدی ختم کر دینے کا انداز ہے انیس کا. دبیر کا یہ ہے کہ وہ ایک نقطے پہ ٹھہرتے ہیں, دیر تک ٹھہرتے ہیں, اور دونوں پسند ہیں, اور ان کا آپس میں تقابل ہی ایک بڑی غلط سی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس کو تنقید نہ سمجھیے گا شبلی صاحب کی کتاب پہ, ان کی کتاب ایک بڑی اہم کتاب ہے اور اس نے بڑا ذہنوں کو جگایا ہے اور بیداری پیدا کی ہے اور شاعری کی طرف رغبت پیدا کی ہے, تو اس کی اہمیت الگ ہے. اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انیس اور دبیر دونوں کو آپ پسند کر سکتے ہیں ایک ساتھ, اور دونوں کے اسلوب کو آپ ان کی پیروی کر سکتے ہیں. دبیر کے انداز میں بھی کلام کہا جا سکتا ہے, ایک ہی شاعر بیک وقت دونوں کے انداز میں کلام کہہ سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جی جی. لیکن دیکھیے ہر کتاب جو ہے میرے خیال میں آپ کو اس پر اس سے کچھ نہ کچھ تو آپ عکس کرتے ہیں. مطلب یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ اسے تنقید نہ سمجھیں, تو یہ تو میرے خیال میں ہر کسی کا حق ہے کہ کوئی بھی کتاب کوئی بھی شخص پڑھتا ہے وہ اپنے فہم کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں. دیکھیے بات یہ ہے, تنقید سے میری مراد تھی نگیٹو تنقید, منفی تنقید. تنقید تو یہ ہے جو میں نے کی, لیکن یہ منفی تنقید اس کو نہ لیں کہ اس کی برائی میں جا رہا ہوں. ایک اس کے مثبت پہلو بہت ہیں, مثبت پہلو بے انتہا ہیں. تو بالکل آپ اپنا نتیجہ اخذ کریں, ورنہ پھر اگر آپ اپنا ایک ویو پوائنٹ نہیں بنا سکتے تو پھر کتاب کے مطالعے کا فائدہ ہی کیا ہے. آپ اس سے پڑھ کے پھر اس سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اپنے نتائج اخذ کرتے ہیں. آپ کا حق ہے, کیونکہ پبلک کر دی گئی چیز شعر جو ہے وہ عوام کی بھی ملکیت بن جاتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کیوں اس پہ تنقید کی, وہ آپ نے ایک شاعری آپ سامنے آپ نے پیش کی ہے. اچھا, آپ تنقیدی مضامین بھی تو لکھا کرتے ہیں. میں نے کچھ انگریزی میں لکھے ہیں, کچھ اردو میں لکھے, بہت زیادہ نہیں لکھے, 4 یا 5 میرے شائع ہوئے ہوں گے مختلف اخبارات میں. اچھا تجربہ رہا, لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے وقت بہت درکار ہوتا ہے. یہ مضامین ویسے نہیں ہیں کہ آپ کوڑا کرکٹ پہ تبصرہ آپ کر رہے ہوں یا بجلی کے جانے پہ تبصرہ کر رہے ہوں, اس طرح کا یہ مضمون نہیں ہوتا. باقاعدہ اس میں آپ کو ایک ایک لفظ بڑا سنبھل کے لکھنا پڑتا ہے, ریفرنسز دینا پڑتے ہیں, تو بڑی محنت درکار ہے اور اس میں بڑی عرق ریزی ہے. اور میں نے جو بھی جتنے بھی مضامین لکھے ان میں کوشش یہ کی کہ کوئی بھی لفظ غلط نہ آ جائے, کوئی بھی اکتساب
جو میں نے کیا ہے وہ بغیر ریفرنس کے نہ ہے، لیکن اس میں وقت بہت صرف ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں اتنا وقت صرف کر کے اور اس کے بعد پھر آپ بیٹھے رہیں کہ جی ایک، کیونکہ جگہ کم تھی لہٰذا وہ ایک پیراگراف آپ کا کاٹ دیا گیا تو بڑا پھر دکھ ہوتا ہے جی. تو پھر اس لیے میں ذرا سب پیچھے ہٹ گیا ہوں. بھی ایک دو ہیں جو ابھی آنے والے ہیں، ایک دو انگریزی کے ہیں، ایک دو اردو کے، لیکن اس کے بعد سے میں نے لکھے نہیں. جی اچھا، آپ نے جب پروگرام کی ابتدا میں ایک غزل سے آپ نے ابتدا فرمائی تھی، تو کیا غزل ہی آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ جی غزل بنیادی طور پہ تو میں نے زیادہ تر کلام غزل میں کہ موضوعاتی کلام بھی ہے میرا، اور میں نے نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن غزل اب بھی آپ غزل ہی سنانا پسند فرمائیں؟ ہاں بالکل. میں ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں ارشاد. کہ کون کہتا ہے کہ قرطاس کو گھر کرتا ہے، کون کہتا ہے کہ قرطاس کو گھر کرتا ہے، لفظ رکتا ہی نہیں لفظ سفر کرتا ہے. بہت اچھا. کون کہتا ہے کہ قرطاس کو گھر کرتا ہے، لفظ رکتا ہی نہیں لفظ سفر کرتا ہے، اور آسمانوں کو بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، آسمانوں کو بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، اور یہ کام فقط خاک بسر کرتا ہے. بہت اچھا. آسمانوں کو بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، اور یہ کام فقط خاک بسر کرتا ہے، اور اول گام کہیں جہاں سے گزر جاتا ہے، اول گام کہیں جہاں سے گزر جاتا ہے، کوچے صدق کو جو راہ گزر کرتا ہے. بہت اچھا. اول گام کہیں جہاں سے گزر جاتا ہے، کوچے صدق کو جو راہ گزر کرتا ہے، اور محو ہو جاتا ہوں یوں وصل کی گھڑیوں میں کہ پھر، محو ہو جاتا ہوں یوں وصل کی گھڑیوں میں کہ پھر ایک عالم تیرے جانے کی خبر کرتا ہے. بہت اچھا. محو ہو جاتا ہوں یوں وصل کی گھڑیوں میں کہ پھر ایک عالم تیرے جانے کی خبر کرتا ہے. اور کیسا جذبہ یہ تیرے قرب سے ملتا ہے کہ جو، کیسا جذبہ یہ تیرے قرب سے ملتا ہے کہ جو لفظ کو پھول تو اشکوں کو گہر کرتا ہے. کیا بات. کیسا جذبہ یہ تیرے قرب سے ملتا ہے کہ جو لفظ کو پھول تو اشکوں کو گہر کرتا ہے. اور سنگ ریزوں سے اذانوں کی صدا آتی ہے، سنگ ریزوں سے اذانوں کی صدا آتی ہے، جادہ شوق پہ یہ کون سفر کرتا ہے. بہت اچھا. سنگ ریزوں سے اذانوں کی صدا آتی ہے، جادہ شوق پہ یہ کون سفر کرتا ہے. اور کون دیکھے تیری انگشت ہنائی سے پرے، کون دیکھے تیری انگشت ہنائی سے پرے، تو اشارہ جو کبھی سوئے قمر کرتا ہے. بہت خوب. کون دیکھے تیری انگشت ہنائی سے پرے، تو اشارہ جو کبھی سوئے قمر کرتا ہے. اور محو ہو جاتا ہوں یوں وصل کی گھڑیوں میں کہ پھر، محو ہو جاتا ہوں یوں وصل کی گھڑیوں میں کہ پھر ایک عالم تیرے جانے کی خبر کرتا ہے. کون کہتا ہے کہ قرطاس کو گھر کرتا ہے، لفظ رکتا ہی نہیں لفظ سفر کرتا ہے. بہت خوب. بہت خوبصورت غزل تھی. اور کیا یہ اچھا ہو کہ ایک اور بھی آپ ہمیں اسی تسلسل کے ساتھ ایک غزل اور عرض ہے کہ فسون عارض و زلف دراز ہی میں رہے، فسون عارض و زلف دراز ہی میں رہے، ہمیں تھے راز جہاں اور راز ہی میں رہے. بہت اچھا. فسون عارض و زلف دراز ہی میں رہے، ہمیں تھے راز جہاں اور راز ہی میں رہے. اور صلیب عشق تھی معراج اور اہل خرد، صلیب عشق تھی معراج اور اہل خرد، شمار سجدہ و طول نماز ہی میں رہے. بہت اچھا. صلیب عشق تھی معراج اور اہل خرد، شمار سجدہ و طول نماز ہی میں رہے. اور بہا جو خون شہیداں تو دست اہل قلم، کیا بات. بہا جو خون شہیداں تو دست اہل قلم، تلاش ہیلا و دام جواز ہی میں رہے. کیا بات ہے. بہت بہا جو خون شہیداں تو دست اہل قلم، تلاش ہیلا و دام جواز ہی میں رہے. اور تمام عمر کسی کے بدن کو پوجا تھا، تمام عمر کسی کے بدن کو پوجا تھا، تمام عمر نشیب و فراز ہی میں رہے. بہت اچھا. تمام عمر کسی کے بدن کو پوجا تھا، تمام عمر نشیب و فراز ہی میں رہے. اور بھرم ہی حسن کا کھلتا جو اڑ گئے ہوتے، بھرم ہی حسن کا کھلتا جو اڑ گئے ہوتے، سو ہم بھی بیٹھے تیری بزم ناز ہی میں رہے. کیا بات ہے. بھرم ہی حسن کا کھلتا جو اڑ گئے ہوتے، سو ہم بھی بیٹھے تیری بزم ناز ہی میں رہے. فسون عارض و زلف دراز ہی میں رہے، ہمیں تھے راز جہاں اور راز ہی میں رہے. کیا بات ہے. بہت خوب. بہت شکریہ. اچھا قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ ایک ایسے عہدے پر فائز ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ادبی فضا کو
اس عہد کے اندر، اس فضا کے اندر اور اس ماحول کے اندر جاری و ساری رکھنا اور زندہ رکھنا ایک بہت مشکل کام بن گیا ہے. کیسے جاری رکھا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے میرے خیال میں کہ جب آپ کے ثقافت اور طرز معاشرت میں کوئی گیپ آتا ہے تو پھر وہ گیپ اس وقت آتا ہے جب آپ شاعری سے دور ہو جاتے ہیں، آپ مصوری سے دور ہو جاتے ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کے خلا کو پر کرتی ہیں، معاشرتی خلا کو. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر منفی چیزیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں. تو میرے خیال میں جتنا اس معاشرے میں اس کو پروموٹ کیا جائے، آپ کچھ بھی کرتے ہوں لیکن میرے خیال میں ہر ذی شعور آدمی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ فن لطیف کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کی رکھی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ضروری ہے کہ پھر آپ اس کو ایکسپلور کریں اپنے اندر کہ آپ میں کیا صلاحیت ہے. اگر آپ شاعری کر سکتے ہیں تو اس میں کنٹریبیوٹ کریں، آپ اگر مصوری کر سکتے ہیں تو اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ عالمی اور آفاقی پیغام جو انسانیت کا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے. نہ صرف یہ ہوگا بلکہ باہمی امن اور محبت کی فضا فروغ پائے گی. تو میرا خیال ہے آپ کچھ بھی کرتے ہوں، زندگی کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں. ہمارے یہاں تو اب یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ شرماتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ شاعری کر رہے ہیں یا ان کو مصوری آتی ہے. طرز معاشرت کچھ اس طرح سے ہماری ڈھل گئی ہے کہ آپ کی طرف لوگ عجیب حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ شاعری کر رہا ہے تو کس طرح کی ہے. عجیب دور آ گیا ہے کہ نہ لوگوں کی اردو ٹھیک ہے نہ لوگوں کی انگریزی ٹھیک ہے. اور آپ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس زبان میں پھر ان سے مخاطب ہو تو ایک عجیب ہم مصنوعی عہد میں سانس لے رہے ہیں جہاں ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اردو نہیں آتی تو ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں اور جب انگریزی بولیے تو اس میں بھی ماشاء اللہ کوئی جواب نہیں ملتا. تو پھر انسان کے پول تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہیں ویسے رہیں اور کوشش نہ کریں ایک بناوٹ اپنے اوپر ڈالنے کی. تو میرے خیال میں مصنوعی عہد ہے اور جب تک ہم لوگ مل کے سب کوشش نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، انہیں سامنے نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے آپ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں لیکن ان چیزوں کی طرف بھی ایک رغبت ہونی چاہیے. بلا شبہ آپ نے جو ایک فطری رغبت ہوتی ہے اس کو آپ کو مہمیز دینے کی ضرورت ہے بچوں میں اور اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. سامنے لے کر آئیں اپنے اس ٹیلنٹ کو. بہت خوب، بہت اچھی بات کہی آپ نے. ناظرین کرام، ایک وقفہ ہمارا منتظر ہے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.